صدق الله العلي العظيم. برآل محمد صلوات. صلوات پر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعا توسل مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وصی الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله. ایک مرتبہ اور سب مل کر بنا واسطے یا وجیہا عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں میں سے آج انشاءاللہ دعائے مبارکہ یستشیر کی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم تلاوت کریں. اور
ذاتی طور پر میرے اپنے لیے بڑے تعجب کی بات ہے کہ یہ دعا مومنین میں زیادہ مشہور نہیں ہو پائی، جبکہ اگر اس دعا کے فضائل اور اس کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ بہت عظیم الشان ہے، اور بہت کم دعاؤں میں یہ فضائل ملتے ہیں اور اتنی تاکید ملتی ہے کئی معصومین کی کہ جتنی دعا یستشیر کے لیے۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ چونکہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، دعا یستشیر مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، لہذا ایسا نہیں تھا کہ اویلیبل نہ ہو، دم دست تھی، یعنی کتاب میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود مشہور نہ ہو پائی۔ اس سلسلے کا ایک مقصد بہت بڑا یہ بھی ہے کہ اس سلسلے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں کہ جو غیر معروف ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی دعائیں جو عام طور پر نہیں پڑھی جاتی، اس کی برکت سے انشاءاللہ پہنچ جائے اور آپ کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں آ سکے انشاءاللہ۔ دعا یستشیر کے بارے میں فضائل اتنے ہیں کہ مجھے کچھ اپنے حافظے پر خطرہ ہوا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں اس میں سے کچھ، لہذا میں اسے لکھ کر لایا۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت نے تعلیم فرمائی تھی مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہم صل۔ اور اس کی روایت ہمارے وہ معتبر عالم دین جو سید ابن طاؤوس ہیں، آپ نے اکثر مفاتیح الجنان میں دیکھا ہوگا کہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ سید نے اقبال میں یہ فرمایا ہے۔ تو وہ سید کون ہے اور وہ اقبال، وہ علامہ اقبال تو نہیں ہے ظاہر ہے، وہ اقبال کون ہے؟ اقبال ایک کتاب کا نام ہے، الاقبال بالاعمال، جو سید ابن طاؤوس کی کتاب ہے، اور مفاتیح الجنان میں دعاؤں کی ایک کثیر تعداد وہ ہے کہ جو الاقبال بالاعمال والی کتاب سے لی گئی ہے جو سید ابن طاؤوس نے لکھی ہے۔ یہ اتنے زیادہ محتاط ہے، میں اس لیے یہ تمہید تھوڑی سی باندھ رہا ہوں کہ جب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا کیا ثواب حاصل ہوتے ہیں، تو بعض احباب کو شاید تعجب ہوگا کہ لگتا ہے کہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ کسی نے ایسی جعلی کر دی ہے۔ تو اس لیے ان کی احتیاط میں آپ کے سامنے بتلا دوں کہ سید ابن طاؤوس جب کسی روایت کو لکھا کرتے تھے تو محتاط کتنے ہوتے تھے کہ جب یہ خود کیونکہ مجتہد بھی تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے، ان کا جملہ ایک معروف ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی مجھ سے کسی دینی حکم کے بارے میں کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرے اور فتویٰ معلوم کرے، یہ بتلانا میرے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ جب فتوے کا یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض لوگوں میں ٹرینڈ آ گیا کہ ایک لمحے میں ایک چیز کو حلال، دوسرے لمحے میں ایک چیز کو حرام، میرا ذہن تو یہ کہتا ہے، میرا دماغ تو یہ کہتا ہے، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے، جبکہ شرعی مسئلہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ایک مجتہد کو نائب امام کہا جاتا ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے معاملہ۔ حتیٰ بزرگ عالم دین غالباً شیخ مفید سے یہ واقعہ منسوب ہے کہ امام زمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ المفید و مفید لشیعتنا، کہ مفید ہمارے شیعوں کے لیے مفید ہے، اور پوری شیعت کی مرجعیت ان کے پاس تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ، اگر میں استباع نہیں کر رہا تو شیخ مفید ہی سے واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے ان کے پاس بڑا بھاگا دوڑا ہوا، اس نے سوال کیا کہ ایک ایمرجنسی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے، سوال یہ ہے کہ خاتون کو دفن کر دیا جائے بچے سمیت یا بچے کو نکال دیا جائے، اسے بچانے کی کوشش کی جائے اور پھر اس کے بعد خاتون کو دفن کیا جائے، آپ کا شرعی مسئلہ فتویٰ کیا ہے؟ کیونکہ ہم آپ کے مقلد ہیں۔ ان کی اس اعتبار سے جو تحقیق تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایک انسان جس کا انتقال ہو چکا ہے تو جائز نہیں اس کے شکم کو چاک کیا جائے، اور وہ بچہ جس حالت میں بھی ہے اسے اسی طریقے سے دفن کر دیا جائے۔ اور یہ صاحب چلے گئے، زمانہ گزرتا گیا، تقریباً 7-8 سال گزر گئے، پھر اس کے بعد ایک اور ان کے پاس صاحب آتے ہیں شیخ مفید کے پاس، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور شیخ مفید سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ جس کے بارے میں آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ اسے شکم سے نہ نکالو اور ماں کو ویسے ہی دفن کر دو، یہ وہی بچہ ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ کہ یعنی تم نے اس فتوی کی حکم عدولی کی تھی؟ کہ نہیں، جب ہم چلے گئے تو آپ ہی نے تو پیچھے سے کسی کو بھجوایا تھا اور بھجوا کر یہ کہا تھا کہ نہیں، وہ میں نے مسئلہ غلطی سے بیان کر دیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ شکم کو چاک کیا جائے اور بچے کو نکال لیا جائے اور پھر ماں کو دفن کیا جائے۔ شیخ مفید اپنے دل میں کہتے ہیں کہ مالک میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ ہے۔ جب وہ صاحب چلے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے دل میں نیت کی کہ آج سے
نہ میں کوئی فتویٰ دوں گا اور نہ کسی اور کے لیے میری تقلید کرنا جائز ہے. میں اپنی تقلید کو واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر فرض کیا کہ میں فتویٰ دے دیتا اور میرے فتوے پر عمل ہو جاتا تو بچے کی جان چلی جاتی. چھوڑ دیا فتویٰ دینا کہ یہاں تک کہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی. اور امام نے شیخ مفید سے کہا کہ اے مفید تم نے فتویٰ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ مولا مجھے خطرہ ہوا کہ میرے فتوی کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے گی تو مجھ پر یہ ذمہ داری ہوگی قیامت میں. مولا نے فرمایا کہ اے مفید تم معصوم نہیں ہو، تم سے غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن بینی و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے درمیان مخلص رہتے ہوئے فتویٰ دو، اس لیے کہ فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور اصلاح کرنا ہمارا کام ہے. لہذا یہ مجتہدین اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ ایک فتویٰ اگر یہاں سے وہاں نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں اب حکم شرعی بیان نہیں کریں گے. یہ آسان معاملہ نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کسی چیز کو حلال کہنا، کسی چیز کو حرام کہنا. تو سید ابن طاؤس وہ ہستی ہیں کہ کہتے تھے کہ کوئی مجھے قتل کر دے یہ آسان ہے، فتویٰ پوچھے یہ مشکل ہے. وہ سید ابن طاؤس نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب، اتنے محتاط اور نقل کر رہے ہیں یہ دعا. کہتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو حضور نے تعلیم فرمائی، اور تعلیم اس طرح سے فرمائی کہ جب مولا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس دعا کو میں پڑھوں کب؟ شب جمعہ پڑھوں، مہینے میں ایک بار پڑھوں، سال میں ایک بار پڑھوں، کب پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ صبح و شام اس دعا کو پڑھو. یعنی اس کا کوئی وقت معین نہیں، جب آپ فرصت میں ہو مناسب سمجھیں اس دعا کو پڑھیں. اس لیے کہ کہا کہ صبح و شام پڑھنے سے اس کی برکتیں. اور پھر فرمایا ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے علی اس دعا کو مستقل پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. اور دعا کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو. اور پھر ابن کعب انصاری وہ بھی محفل میں تشریف فرما تھے. انہوں نے رسول اللہ سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اس دعا کے فضائل کیا ہیں. تو رسول اللہ نے رعب اور جلال کے عالم میں جواب دیا کعب ابن انصاری کو. کہا کہ اے کعب کسی عالم کی زبان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اس دعا کے فضائل بیان کر سکے، اور اگر اس دعا کے فضائل بیان کیے جائیں تو زبانیں گم ہو جائیں لیکن دعا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. تو کعب کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ نے یہ کہا تو میرا شوق اور بڑھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو بیان کر دیجیے. فضحک رسول اللہ تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ابن آدم حریص علی ما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جاتا ہے اسی چیز سے اس میں زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، حرص پیدا ہو جاتا ہے. بچے کو آپ ایک جگہ جانے سے روکتے ہیں اسی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس دعا کے فضائل جو بے شمار ہیں ان میں سے چند فضیلتیں تمہیں بیان کر رہا ہوں، اور تقریباً ایک کے بعد 11 فضائل رسول اللہ نے بیان کرنا ہے. وہ 11 میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے. دعا قدر مختصر ہے، اگر وقت بچ سکا آخر میں تو انشاءاللہ جو ہماری دعا الہی عظم البلا رہ گئی تھی اس دن اسے بھی آج ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں 11 فضائل اس کے بیان کر رہا ہوں. درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ایسی ہیں جو اس روایت میں حضرت سلمان فارسی بھی وہیں موجود تھے، وہ بھی سوال کرتے رہے، رسول اللہ جواب دیتے رہے. تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. گزارش ہے کہ بابا سے بلند درود بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. رسول اللہ نے جب 10 فضائل بیان کر دیے تھے اس کے بعد سلمان فارسی کو مخاطب کر کے جو 11ویں فضیلت بیان کی تھی، کہا تھا کہ اے سلمان اب تک جو میں نے 10 بیان کیے ہیں اب جو بیان کر رہا ہوں یہ اتنی عظیم ہے کہ وہ 10 اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو آپ یہ 10 سن لیجیے تو سمجھ میں آ جائے کہ پھر وہ 11واں کیا ہوگا. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا پہلی فضیلت کا جو اس دعا کو پڑھتا ہے خیر اور برکت کا ایک نور اس کے وجود سے بلند ہوتا ہے اور آسمان کی جانب اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ نور اس کی انتہا عرش الہی ہے. عرش الہی تک نور جاتا ہے، یعنی اس کی ذات اور اس کا پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے. میں مختصر اس میں ایک جملہ ایسا ہے کہ جو تفصیل کے قابل ہے لیکن مختصر. دوسری فضیلت کا جو 3 بار کم از کم اسے پڑھ لیں اور مشکل نہیں ہے، ایک بار آپ یہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، 2 بار اور گزارش یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کسی موقع پر آپ اسے پڑھ لیجئے. تو 3 بار اس دعا کو پڑھنے والا کا دنیا اور آخرت کی کوئی اچھی حاجت ایسی نہیں جو اس کے دل میں اور اللہ اسے قبول نہ کرتا ہے. اللہ اسے قبول کرے. اچھا علامہ امینی کا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے دنیا کو ایک علی دیا، ہر وہ علی شیعوں کے حصے میں آیا ہے. انہی علامہ امینی کا ایک اور جملہ ہے، کہا کہ جب لوگ اہل بیت اطہار کے در سے دور ہو گئے تو انہیں ایک نقصان تو یہ ہوا کہ حیدر کا در چھوٹ گیا، دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو اہل بیت اطہار سے دعائیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ان دعاؤں سے محروم ہیں. ہمیں اس کا اندازہ نہیں.
اچھا بسا اوقات اتنی سادہ سی دعا کہ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک بہت سادہ سا جملہ ہے. میں خود قم میں میرا کلاس میٹ تھا عرب، وہ بیان کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ مسجد الحرام میں موجود تھا، زمزم پی رہا تھا. زمزم پینے کی ایک دعا ہے، اور زمزم اچھا بہت سمپل سی دعا ہے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم. اور انشاءاللہ خداوند متعالی آپ سب کو نصیب فرمائے وہاں جا کر زمزم سے فیضیاب ہو سکے انشاءاللہ، اور خانہ خدا کی زیارت کر سکیں. دعا قبولیت کے لیے درود اور بھیجتے محمد اور آل محمد پر. سمپل ترجمہ کیا ہے، پروردگار یہ زمزم جو میں پی رہا ہوں یہ فقط اسے میرے لیے ایک پانی قرار نہ دے، اللہم اجعلہ علما نافعا، اسے میرے لیے ایک نفع بخش علم قرار دے. جب یہ زمزم میرے وجود میں شامل ہو جائے تو یہ علم میں تبدیل ہو جائے. ورزقا واسعا، اس زمزم کے صدقے میں وسیع رزق مجھے عطا فرما. وشفاء من کل داء وسقم، اور اس زمزم کو میرے جسم کی ہر بیماری کے لیے وہ شفا بنا دے کہ اگر دنیا کا کوئی طبیب کہ جس نے اس بیماری کو لا علاج قرار دے دیا ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ زمزم کے جو اللہ نے اپنی حجت کے صدقے میں اسے جاری کیا تھا، اس زمزم سے اسے شفا مل سکتی ہے. یہ دعا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں خانہ خدا میں موجود تھا زمزم پینے کے لیے. ایک صاحب کو آتے ہیں، وہ بھی عرب سے، اس نے زمزم پینا شروع کیا اور وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک دیا. اس کا تعلق اہل سنت سے تھا ان صاحب کا. میں نے اسے روک دیا. میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ زمزم پیا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا بھی پڑھ لو. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ کون سی دعا ہے؟ تو میں نے اسے یہ سمپل سی دعا بتا دی، یہ دعا پڑھو. کہتے ہیں میں نے دعا بتلائی جو ہم نے اس وقت سن لی، ایک حد تک بہرحال اثر ہوا لیکن بس ایک حد تک. کہتا ہے یہ دعا میں یقین نہیں کر سکتا کہ یہ دعا تمہارے ذہن میں آئی ہوگی، یہ میں یقین کر ہی نہیں سکتا. یہ بتاؤ تمہیں دعا سکھائی کس نے؟ کہ اچھا میں ذرا سا گھبرا گیا کہ میں اسے صاف صاف بتلا دوں کہ یہ ہمارے مثلا شیعوں کے امام ہیں، انہوں نے سکھلائی ہے. میں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی. کہ کتاب میں کس نے لکھی؟ کسی انسان کی مجال نہیں ہے، اس کی بات نہیں ہے کہ زمزم کے لیے ایسی دعا کو وہ بنا لے. پھر میں نے کہا کہ یہ فرزند رسول حجت خدا غالباً چوتھے امام کی دعا ہے، مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صل، ان کی دعا ہے. وہ میری جانب دیکھ کر کہتا ہے یہ کیونکہ وہ تفصیل سے سمجھ نہیں پایا. کہتا ہے تمہارے چوتھے امام کون ہیں؟ تو میں نے اسے جواب دیا کہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ سلسلہ ہے ہمارے ائمہ کا. کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ سعودی شرطے جمع ہو گئے اور اسے ہٹانے لگے. جب اسے لے جا رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو ایک مختصر سی دعا ہے، تم چاہو تو مفاد الجنان ہماری کتاب ہے، اس میں دیکھنا تمہیں بہت دعائیں ملیں گی. کہتا ہے تم فکر نہیں کرو. میری جانب دیکھ کر کہتا ہے کہ اس زمزم کے صدقے میں اور اس کی دعا کے صدقے میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. چونکہ جب کوئی غیر اسے سنتا ہے تو اسے پھر احساس ہوتا ہے. تو کا جو 3 مرتبہ پڑھے اس دعا کو، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی جو اچھی حاجت وہ اللہ پوری کر دے گا. تیسرا، اللہ عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے گا. عذاب قبر کا کل ذکر اور جہنم کے عذاب کا کل ذکر، اس لیے کہ رسول بھی بشیر تھے اور نذیر بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے. اس کا ذکر انشاءاللہ اگر ہو سکا اور زندگی رہی تو دعائے مجیر، جس دن ہم 3 دن مستقل دعائے مجیر ہمیں پڑھنی ہے جو روایات میں آیا ہے، اور اس میں اجرنا من النار یا مجیر، اے پروردگار آتش جہنم سے آزاد فرما دے. اس وقت انشاءاللہ اگر ہو سکا تو گزارش کروں گا. چوتھا، شرح صدر، اللہ شرح صدر عنایت فرماتا ہے. شرح صدر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یعنی اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کی بات کو تحمل کر لیتا ہے. جنہیں غصہ زیادہ آتا ہے وہ بھی دعا کو پڑھے، بہتر ہے. شرح صدر انشاءاللہ اللہ عنایت فرمائے گا. پانچواں، جب قیامت آئے گی، یہ بہت خوبصورت ہے. یہ سارے وہ ہیں کہ وہ جو 11واں آنے والا ہے یہ سب اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اب تصور کیجئے گا اس دعا کی حیثیت کیا. 5واں کہ جب قیامت آئے گی تو اس دعا کو پڑھنے والا ایک سفید اور جواہرات سے مزین سواری پر سوار ہوگا. اس کی سواری جنت میں جا رہی ہوگی کہ اللہ اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ میں نے اپنی جنت کو، پوری جنت کو تیرے لیے کھول دیا اور جہاں جنت میں چاہتا ہے اپنا مسکن بنا لے.
وہ جنت میں پہنچے گا اور ایک جگہ کا انتخاب کرے گا. ہم فلیٹ ڈھونڈتے ہیں نا ادھر ادھر بلڈنگ میں, تو اللہ کہے گا جنت میں تو اپنا فلیٹ ڈھونڈ لے, اور کہاں تجھے رہنا ہے اور کس کے پاس رہنا ہے, کہ انشاءاللہ امیر المومنین کے جوار میں رہ سکے انشاءاللہ وہاں پر. اور قال اللہم صلی علی, جو کچھ عطا ہوا ہے نا اس کائنات میں, جسے جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں عطا ہوتا ہے, یقین جانیے گا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ایک جملہ ہے تمام اہل بیت کے لئے, کہا ارادت الرب فی مقادیر امورہ تحبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اے مولا, جب خدا ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو پہلے آپ کے گھر میں نازل کرتا ہے, یہاں سے ساری کائنات میں تقسیم کیا آپ کے. خواجہ حسن نظامی مشہور ہستی ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں. اولیاء کرام کا جو سلسلہ ہے نا صوفیوں کا, تو اس میں سے ایک ہے خواجہ حسن نظامی, جن کی بیعت بھی ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے سوائے امام معصوم کی کسی اور کی بیعت کی جائے, لیکن ہے ایک سلسلہ صوفیوں کا, تو ان کی بیعت کی جاتی تھی. تو کوئی صاحب ان کے پاس آتے ہیں, آ کر کہا کہ آپ ولی اللہ ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں ہم ولی ہیں. کہا کہ مولا علی بھی ولی ہیں کیا؟ کہا کہ ہاں وہ بھی ولی ہیں. کہ پھر آپ نے ان میں فرق کیا ہوا؟ اچھا, جتنے صوفیوں کے سلسلے ہیں, نقش بندیہ ہو, قادریہ ہو, جتنے وہ سب کے سب بالآخر ملتے ہیں اور اپنا استاد امیر المومنین کو مانتے ہیں, سب کے سب. حتیٰ یہاں تک کہ تقریباً تمام سلسلے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اپنا استاد علی کو مانتے ہیں. تو کہا کہ علی بھی ولی ہیں. کہا آپ نے ان میں فرق کیا ہے؟ کہ یہ بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہ میں کسان ہوں. کہ روٹی کس زمین کی کھاتا ہے؟ کہ اپنے مالک کی زمین پر کام کرتا ہوں, وہاں سے جو روٹی ملتی ہے میرا مالک بھی وہی کھاتا ہے اور میں بھی وہی کھاتا ہوں. کہ بس تو بھی اسی زمین کی روٹی کھاتا ہے, تیرا مالک بھی اسی زمین کی روٹی کھاتا ہے, لیکن تیرا مالک اپنی ذاتی روٹی کھاتا ہے, تو اس کی عطا کرتا کھاتا ہے اور کی جائے گا. کہ بس ہم میں اور علی میں ولایت کے اعتبار سے یہی فرق ہے, ہم بھی ولی ہیں لیکن علی بھی. علی کی ولایت ذاتی ہے, اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہمیں جو ملا ہے وہ حیدر کرار کے در کی بھیک ملی ہے جو علی سے عطا ہوا. اور تو اللہ کہے گا کہ جنت میں جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, معصومین کے جوار میں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ. اور اس کے بعد جب وہ پہنچ جائے گا کہے گا پروردگار یہ میرا مسکن, یہ مقام. تو اللہ اپنے کرم سے, اب حضور نے بیان نہیں کیا کہ کیا, لیکن کہا کہ اللہ اپنے کرم سے اسے وہ چیز عطا کرے گا جو کسی انسانی آنکھ میں دیکھی نہ ہو, کسی انسانی کان میں سنی نہ ہو, بلکہ کسی انسانی دماغ اور دل نے اسے سوچا. اب کیا ہے, ظاہر ہے کہ ہم سوچ لیں گے تو وہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ کہا کہ جو سوچ لو گے وہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کب وہ عطا کرے گا. یہ 5 دعا یستشیر. یستشیر کا مطلب کیا؟ یستشیر یعنی یہ لفظ نکلا ہے مشورے سے, اور اللہ کی اس میں ایک صفت بیان ہے, اس میں پوری صفات پروردگار ہے ٹوٹل. اللہ سے مناجات, اللہ سے مناجات کی جو آپ کو توفیق نصیب ہوتی ہے نا, حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام. کہا کہ اے مومن تو دنیا کے پیچھے نہ جانا, اس لیے کہ دنیا تو میں اپنے وہ بندے کو بھی دے دیتا ہوں کہ جو کافر ہوتا ہے. دنیا کا تجھے میں نے دی ہے تو اس میں کوئی کم. دنیا ہمارے پاس ہے تو کیا دنیا فرعون کے پاس زیادہ تھی, ہمارے پاس زیادہ ہے. فرعون کے پاس دنیا زیادہ تھی, نمرود کے پاس دنیا زیادہ ہے, امریکہ کے پاس دنیا زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے کافر بندے کو بھی دنیا دے دیتا ہوں, لیکن مومن کو فقط ایک چیز دیتا ہوں, ایک, وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. کاش میری باتیں پہنچ سکیں. کہ اگر تجھے مجھ سے مناجات میں لذت ہے تو یہ میں نے تجھے عطا کیا ہے. حضرت سلمان فارسی یہاں تک جب روایت پہنچی, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑے ثواب ہے جو آپ نے بیان فرما دیا. رسول اللہ نے کہا کہ اب یہ بھی سنو. اس کے بعد آگے فرمایا, کہا کہ اگر بے عقل اس پر پڑھ دیا جائے تو حیرت نہ کرنا اگر اسے شفا مل جائے, اس کی عقل واپس آ جائے. اچھا, ہم ایک صاحب سے بڑا اچھا جملہ کہتے تھے, کہتے ہیں ہم جس کی کمی محسوس کرتے ہیں اسی کی دعا کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں رزق دے دے پروردگار. جو بیمار ہوتا ہے کہتا ہے پروردگار صحت دے دے, اس لیے کہ نہیں ہوتی ہمارے پاس. ہم میں سے کوئی ایسا بھی جو کہتا ہے پروردگار مجھے عقل دے دے. اگر کمی محسوس کرتے ہوتے تو ضرور دعا فرماتے, اور ضرور کرنی چاہیے دعا, اس لیے کہ جو عقل ہے ہماری وہ محدود ہے بہت. اللہ سے دعا کرنی چاہیے پروردگار وہ عقل دے, اس لیے کہ عقل, چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا العقل بما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل اصل میں یہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جا سکے, وہ عقل مند ہے. حاملہ خاتون
یہ دعا کے فضائل میں سے حاملہ خاتون کے حمل میں اگر مشکل اور زحمت ہے، یہ انشاءاللہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے حمل میں راحت و سکون انہیں محسوس ہوگا، یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو والدین سے آنکھ ہو چکا ہو، اگر اس دعا کو پڑھے اور دعا کرے کہ پروردگار میرے والدین مجھ سے راضی ہو جائیں، تو کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دعا پڑھنے والے کے لیے اللہ اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ نواں فائدہ ہے 40 شب جمعہ اسے پڑھے، مستقل 40 شب جمعہ، تو خدا اس کے دنیاوی امور کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ کسی سے قرض لیا ہے، کسی سے کوئی معاملہ ہے، اللہ دنیا کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ 10واں فائدہ ہے ہر وہ شخص جو سونے سے پہلے پڑھے، نیند سے پہلے، اور اس کے بعد رسول اللہ ظاہر جانتے تھے کہ ہم سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو کس عالم میں پڑھیں گے، تو پھر ایک جملہ خود ہی انہوں نے فرما دیا کہ چاہے ٹھیک طور پر نہ پڑھ پائے، نیند میں پڑھ رہا ہے، یہ رسول اللہ خود کا جملہ ان کا، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، کہ چاہے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا لیکن ویسے ہی بس پڑھ لے، سونے سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اسے پڑھ لے، اور پھر ثواب کا طلبگار ہو تو اللہ اس دعا کے ہر حرف کے بدلے میں ایک فرشتہ اس پر نازل کرے گا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ منور ہوگا، اور وہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرے گا۔ یہ جب 10 فضائل بیان ہو گئے رسول اللہ رک گئے۔ سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی بیان کر دیجیے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب وہ چیز میں بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم عمل کرنا نہ چھوڑ دو، اور یہ سب کچھ اسی دعا سے مل رہا ہے، تو پھر نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اس لیے کہ میں یہاں اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ ماشاءاللہ صاحبان شعور تشریف فرمائے، علماء کرام کو آپ اپنے جوانی اور بچپن سماعت فرماتے آئے، تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی عمل کرنا نہ چھوڑ دے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو بیان کر دیجیے، یعنی کہنا چاہتے یا رسول اللہ مجھ سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ میں عمل کرنا چھوڑ دوں گا، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے، تو رسول اللہ مجھے بیان فرما دیجیے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے سلمان سے بیان کیا، وہ کیا کہا کہ اے سلمان اب سنو، اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ ان 10 کے مقابلے میں بہت عظیم ہے۔ کہا کہ وہ شخص کہ جس کے گناہ کبیرہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ شمار نہ کر سکتا، اس دعا کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ پروردگار اگر تیرا کرم ہو گیا تو میں اب ان گناہوں کو انجام دینے سے بعد آ جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا، تو اگر کسی کے گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو اور اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر جب وہ مرتا ہے تو اس عالم میں مرتا ہے کہ جیسے شہید راہ خدا خون میں غلطاں ہوتا ہے، تو اللہ اسے جو ثواب عنایت فرماتا ہے وہ دعا یستشیر کے پڑھنے والے کو عنایت کیا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے سلمان اگر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ بھی ہو سکے، توبہ کی بغیر ہی مر گیا لیکن دعا اس سے پڑھ لی تھی، تو اس کے باوجود اللہ اپنا عفو و کرم اس پر کر ہی دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب مشتاق آؤ تو میری بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اتنی عظیم دعا ہم سب مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وسیلہ جیسے ابو الفضل عباس باب الحوائج، ویسے ان کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے۔ اور بزرگ علماء سے میں نے سنا، بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہو تو ماں ام البنین کا واسطہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ جب حج کے لیے کچھ مشکلات ہو گئی تھیں اور ویزا ایک سال ایسا تھا درمیان میں کہ نہیں آ پا رہا تھا، تو بزرگ علماء نے کہا تھا کہ تمام حاجیوں سے کہو کہ جن کی نیت ہے کہ جب وہ جائیں گے تو وہاں ام البنین کے نام سے ایک طواف کریں گے، اور چند ہی دنوں میں مشکل حل ہو گئی تھی۔ تو ام البنین، اور خدا انشاءاللہ آپ کو جنت البقیع لے کر جائے، وہاں آپ جا کے زیارت پڑھیں، یہ وہ مظلوم ماں ہے کہ جب ہم جنت البقیع جاتے ہیں تو قبریں تو ساری مسمار ہیں، لیکن کم از کم وہ قبر جو منسوب ہے شہزادی کونین سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور 4 ائمہ کی قبریں آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں اور دور سے کھڑے ہو کر وہاں زیارت پڑھتے ہیں مومنین، لیکن ام البنین کی جہاں پر قبر ہے وہ راستہ بھی ظالموں نے روک دیا ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ام البنین